زیادہ کوئی داعی اللہ ہوگا نا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اتنی زیادہ اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ پاکیزہ بھی ہوتا ہے، اس کی گواہی دشمن بھی دیتے ہیں کہ یہ امین بھی ہے، صادق بھی ہے، سچا بھی ہے۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ ہر سچے آدمی کے ساتھ جب وہ دعویٰ کرتا ہے تو پہلے اس کی شخصیت اس کو منایا جاتا ہے لوگوں میں۔ اس طرح ہر نبی کی شخصیت کو منایا گیا کہ پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، دیانتدار ہے، سچا ہے، دشمن بھی مانتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کیونکہ داعی ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہوتا ہے، تو پھر جو خود غرض قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی چودراہٹ کام کی ہوتی ہے مختلف طریقوں سے، وہ مشکل سے بات مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کل تک تو ہمارا امین اور صادق تھا اور آج تم نے یہ نئی باتیں شروع کر دی جو آبا اجداد سے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ ہر نبی کو یہی طعنہ دیا گیا ہے کہ یہ اچانک تو نے کیا شروع کر دیا ہے، حالانکہ وہ نبی آتا ہی اس لیے ہے کہ خدا کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے۔ تو اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی لوگوں کو دعوت دی اللہ کی طرف، ایک خدا کی طرف، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے نا وہ ان کو مان کے نہ دیا انہوں نے اور ان سے نشانی مارے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، دشمن کچھ بھی کر لے، سازش بھی کوئی بھی کر لے، قتل کرنے کی، شہید کرنے کی، ان کی اجاڑنے کی، لیکن اللہ جس کو رکھتا ہے نا حفاظت میں، اس کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا، اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا، کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ تو تمام سردار ایک طرف، پوری قوم ایک طرف، ان کو شہید کرنے کے در پر، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی، جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پائی۔ تو سب سے بڑا حفاظت کرنا والا جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ خیر الحافظین، بہترین حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ساری پلاننگیں فیل ہو جاتی ہیں، سارے پروگرام لوگوں کے فیل ہو، طاقتیں دھری دھری رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ نکھار کے اپنے نبیوں کو، اپنے ایک بندوں کو وہاں سے بہت صاف ستھرے طریقے سے ان سے نجات دلاتا ہے۔ یہی کچھ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ پہلے انہوں نے ان کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا، کیونکہ وہ صاحب حیثیت بھی تھے، امین و صادق بھی تھے، ایک ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک گروہ بھی تھا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو سارے مل کے کچھ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو اس سے معجزہ مانگیں۔ نبی سے جب معجزہ ہوا وہ آخری تنہا ہوتی ہے۔ اللہ میاں سے جب نبی یہ التجا کرتا ہے کہ پروردگار آپ مجھے یہ معجزے پر آ گئے ہیں تو کوئی نئی نشانی دکھا دے تاکہ یہ مانے تو بھی ٹھیک، نہ مانے تو ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے معجزہ مانگا کہ اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹھی آپ ہمارے لیے نکال کے دیں۔ تو حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صالح علیہ السلام اللہ سے دعا کی۔ ہر چیز اللہ کے لیے ممکن ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ نبی کی دعا ہو، اللہ نے فوراً سن لی، پہاڑ شک ہوا اور اس کے اندر سے اونٹی برآمد ہو گئی۔ تو یہ معجزے آخری ہوتے ہیں، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے، جن کے تسلیم ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، جنہوں نے ماننا ان جو غرق ہونا ہوتا ہے، اللہ کی عذاب میں مبتلا ہونا ہوتا ہے، وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے۔ تو وہاں کے کچھ جو صالح لوگ تھے، عقل مند اور معجزہ کو دیکھ کر ایمان لے آئے اس معجزے کو اور حضرت صالح کے ساتھی بن گئے، لیکن جنہوں نے نہیں مانا، جن کے لیے مقدر میں عذاب تھا اللہ کا، وہ اٹھی حد آدمی میں قائم ہے۔ نتیجہ یہ کیا ہوا کہ انہوں نے مٹھی کو جب مار دیا تو اللہ کے عذاب سے مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنا بڑا فخر تھا کہ بڑے بڑے پہاڑ تراش کے اس میں رہتے تھے، مضبوط پہاڑ، اور ان کے قد بھی لمبے تھے۔ ان کو فخر تھا کہ ہمیں دنیا کی کوئی ہستی جو مٹا نہیں سکتی، ہمارے ان پناہ گاہوں میں سے کوئی آدمی، کوئی بھی ہستی ہمیں وہاں سے فنا نہیں کر سکے۔ لیکن اللہ کی طاقت جو ساری قوتوں کا مالک ہے، آنے واحد میں انہوں نے، اللہ نے ان کو وہیں اپنی گھروں کے اندر اوندا کر کے رکھا۔ ایک ایسی ہوا چلی کہ کوئی بندہ بشر بھی زندہ وہاں نہ بچ سکا۔ آج وہ پہاڑ تو قائم ہے نشانی کے طور پر، لیکن کوئی بسنے والا وہاں نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ سچ اور حق کو اگر نہیں مانیں گے تو ظاہر بات ہے نصرت ہمارا اپنا ہوگا، اور اگر حق اور ساتھ کے ساتھی بن جائیں گے تو اس دنیا کے اندر بھی سکون، اطمینان
اور راحت ہمارا سامان ہے، اور آخرت میں بہت بڑے انعامات اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سچائی کا ساتھ دینے کا وارث بنا دے، اور جھوٹوں کے ساتھ ہمیں پناہ میں رکھیں، تاکہ ہم بھی اسی طرح اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، اور وہاں کے انعامات جو ہیں اپنے صالح بندوں کے، ان کا حصہ بھی ہمیں کچھ مل سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، صحیح بولیں، صحیح سوچیں اور صحیح کا ساتھ دیں۔ بس اس میں یہی کچھ پیغام ہے۔